ٹک ٹاک جیسے ایپ پر آ گیا. یعنی ٹک ٹاک جو کہ امریکن کانگریس میں ایک آپ کہیے کہ وہ نیشنل سیکورٹی کا تھریٹ بتا رہے ہیں, چائنا کی ایپ ہے, وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ہاں جی, یعنی یہ ٹک ٹاک ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, اور جس چیز کو وہ سیکورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں یہ آخری چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے جس چیز کو وہ سیکورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں, وویک اس ٹک ٹاک پہ اپنا اکاؤنٹ بنا کے کھڑا ہے, اور وہ مزے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یوتھ تک پہنچنا چاہتا ہوں, میں ان الزامات کی پرواہ نہیں کرتا, اور مجھے یوتھ تک بات کرنی ہے, بے شک میں چائنیز ایپ پہ کھڑا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے باقی جو امیدوار ہیں آئیں گے یہ بھی ٹک ٹاک پہ, میں نے پہل کی ہے. صرف آپ یہ کہ دنیا میں کسی سے کہیے تو وہ حیران ہی ہوگا نا. ہاں, انسان کی جان لینا, وہ قرآن مجید تو کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کو. اچھا, اب اس میں آپ سے گزارش کروں کہ یہاں پہ بھی ہم جس چیز کو الیکشن کہتے ہیں جو آنے والا ہے, جی, یہ الیکشن بھی بنیادی طور پہ اگر آپ غور کیجئے تو یہ اصل میں ارب پتیوں کا ایک سپورٹس ہے. اچھا, یعنی اس میں یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ ایک مزدور کا نمائندہ ایک سرمایہ دار ہے, ایک کسان کا نمائندہ یعنی جو ابیوزر ہے, جو اپریسر ہے, وہ اسی طبقے کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے جس کو وہ مار کے آ رہا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خصوصی سیگمنٹ سیاست پر فیس ٹو فیس. میرے ساتھ ہیں محترم انیک ناجی صاحب جو اپنی سیاسی رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے. ہم دونوں سیاسی موضوعات پر ڈسکس کیا کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہے, 50 دن رہ گئے ہیں, اور کل پی ٹی آئی نے ایک ورچوئل جلسہ بھی کر دیا, انتخابی جلسہ, جسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ کوئی 20-22 لاکھ لوگوں نے دیکھا, گو کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو تھی. ناجی صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخاب کا ماحول بن گیا؟ انتخاب کا جی جو ماحول جس چیز کو ہم کہتے ہیں وہ گہما گہمی یا وہ رونق یا وہ آپ کہیے, اس کے لیے جو ضروری ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پہلے یہ کہ شیڈیول آ جائے. جی, اچھا, جب تک شیڈیول نہیں آتا تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ یہ جو جس چیز کو ہم گہما گہمی کہتے ہیں وہ گہما گہمی جلسوں کی صورت میں ہو, کمپین کی صورت میں ہو, وہ پوسٹرز کی صورت میں ہو, وہ کارنر میٹنگز کی صورت میں ہو, وہ جلوس کی صورت میں ہو, اس کے لیے ٹرانسپورٹ چاہیے. مرکزی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہے پیسہ. یعنی یہ کہ وہ پیسہ جب خرچ ہونے لگتا ہے تو پھر وہ ایکٹیویٹی وجود میں آتی ہے جس کو میں اور آپ گہما گہمی کہتے ہیں. اچھا, اب الیکشن شیڈیول ہی اگر نہیں ہے تو وہ جس نے سیریس انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ پیسہ یعنی دبا کے رکھے گا. انویسٹر ہوتا ہے, پیسہ لگاتا ہے, بعد میں پیسہ بناتا ہے. یہ کاروبار سرمایہ دارانہ ایک نظام ہے. تو اس نظام میں جب الیکشن ہوگا تو وہ پیسہ خرچ ہوگا. اب وہ پیسہ جب خرچ ہوگا تو وہ جلد سے پھر وہ چیزیں. اچھا, یہ جو آپ کہیے کہ اس کا جو عروج ہے اگر آپ دیکھیے تو وہ پولنگ ڈے سے کوئی 20 دن پہلے یا 25 دن پہلے, 20 دن پہلے وہ اپنے عروج پر یہ جاتی ہیں یہ انتخابی تیاریاں. تو وہ اب چونکہ شیڈیول آ چکا ہے اور اب ایک چیز طے ہو گئی ہے فائنلی, اور یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہم ابھی تک یہ تحریک پاکستان کے زمانے سے جو کانفلکٹ ہے دو نقطۂ نظر کا, وہ آج تک ہم ریزالو نہیں کر پائے. یہ جو الیکشن کا نہ ہونا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ میں جو الیکشنز کے حوالے سے جو گفتگو چیف جسٹس آف پاکستان اور اٹارنی جنرل کے درمیان ہوئی, اس میں جو زیر بحث آیا ہے لاہور ہائی کورٹ جیسا ایک ادارہ, بڑا ادارہ, اور اس ادارے کے جج کے بارے میں یہ سوال اٹھ گیا کہ یہ مس کنڈکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, اور وہ جس نے پٹیشن دائر کی ہے وہاں پہ توہین عدالت کی. یعنی خود عدالت نے ایک دوسری سینئر ترین عدالت کو یہ یاد دلایا ہے کہ باقی پاکستان کو آپ کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. یہ پنجاب سے باہر جورسڈکشن کا سوال پیدا ہو گیا. یہ قانون کا وہ طالب علم جو ابھی پہلے سال میں پڑھ رہا ہے, یہ اس کے علم میں بھی ہے کہ جورسڈکشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, لیکن یہاں تک نظر انداز کر دیا گیا. تو ایسے ملکوں میں مطلب اب پھر اس کے بعد نتیجہ یہ کہ وہ انتشار اس سے جنم ایک لے چکا تھا. وہ گہما گہمی جس کی میں اس سے واپس آ رہا ہوں کہ جب یہ طے نہیں ہو رہا اور لاہور ہائی کورٹ سے یعنی اس طرح کے اشارے آ رہے ہیں, سپریم کورٹ آ کے اسے کلیئر کر رہا ہے, لیکن اب تو کلیئر ہو گیا, فائنلی کلیئر ہوا ہے. لیکن یہ آپ سے میں گزارش کروں کہ یہ وہی ایک نقطۂ نظر ہے جو انتشار پہ یقین رکھتا ہے, جو غیر یقینی پہ یقین رکھتا ہے, یعنی ایک کنفیوژن, ایک انتشار. اور سب سے بڑی اس میں جو آپ کہیے کہ انفارچونیٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں رول آف لا اس طرح سے نہیں, چونکہ میں اور آپ آزاد ہیں یعنی ہر بات کہنے کے لیے, میں اور آپ آزاد ہیں اپنے کسی بھی وہم کو
خبر دینے کے لیے, اپنے کسی بھی خواہش کو خبر دینے کے لیے, اور پھر اس پر تبصرہ کرنے کے لیے, اور ہمیں کو پوچھنے والا ہی سرے سے نہیں ہے, تو پھر وہاں یہ یعنی. اچھا اب یہ دیکھیے کہ شیڈول آ گیا, کل سے کاغذات نامزدگی حاصل ہوں گے اور 22 دسمبر تک وہ جمع بھی کرا دیں گے کینڈیڈیٹس, لیکن کیا بات یہ کوئی جلسے جلوس نظر نہیں آئے. ابھی تک میاں نواز شریف صاحب آئے, ایک جلسہ لاہور میں کیا جس میں پورے پاکستان سے ان کے ورکرز نے آ کے شرکت بھی کی, لیکن اس کے بعد وہ جوڑ توڑ میں زیادہ مصروف ہیں. ناظرین یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کہ الیکشن جو ہیں وہ الیکٹیبلز کا ہی کھیل ہوں گے, کیونکہ بہت سے الیکٹیبلز جو ہیں وہ تحریک انصاف چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں. ایک حامد سعید کاظمی صاحب ملتان سے بڑے لیڈر ہیں, وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر اور اس میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں پہلے لوگ. تو یہ الیکٹیبلز پہ ہی زور ہے اس وقت, نون لیگ کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اس مرتبہ عوام کی بجائے الیکٹیبلز پہ زیادہ انحصار کر رہی ہے؟ میں حیران ہوا آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا بھی زور الیکٹیبلز پہ ہے. نہیں, پی ٹی آئی کا نہیں. اچھا, پی ٹی آئی سے لوگ چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں. اچھا, ادھر ان کا پی ٹی آئی کے لوگ تو جلسہ بھی نہیں کر سکتے, وہ تو ورچوئل ڈھونڈنا پڑ رہا ہے کہ ورچوئل جلسہ کیا, اس پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ڈاؤن کر دی گئی, مگر پھر بھی ان کے 14 لاکھ لوگوں نے یوٹیوب پہ ان کا ورچوئل جلسہ دیکھا. کیا یہ ورچوئل جلسہ جو ہے ڈیجیٹل کیمپین یہ چلائے گی نون لیگ اس طرح؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ 14 لاکھ اس میں تھے یا 2 لاکھ تھے یا کتنے تھے, یہ بھی بڑا مشکل ہے کہنا, کیونکہ اب یہاں پہ بھی اب آپ کو پتا ہے کہ فراڈ ایکسپوز ہو چکے ہوئے. ورچوئل جلسہ ایک بالکل جذباتی سی حقیقت ہے, نئی چیز ہے نا, اس لیے ابھی ذرا ورچوئل ریالٹی کہا ہی اس کو جاتا ہے جو ریالٹی نہ ہو. ورچوئل اسٹوڈیو ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ ورچوئل اسٹوڈیو ہے یا یہ فزیکل اسٹوڈیو ہے. کمپیوٹر کے ذریعے ورچوئل ریالٹی از این الٹرنیٹیو ریالٹی. الٹرنیٹیو ریالٹی جو ہے وہ ڈیجیٹل اسکرین پر کریٹ کی جاتی ہے. یہ جو فلم بنتی ہے یہ اس فلم کا ایک دوسرا ورژن ہے. جی جی. سو یہی پی ٹی آئی کے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو پورا ایک شعور ہے, نقطہ نظر ہے, اس میں آپ کو فلم نظر آتی ہے, ڈرامہ نظر آتا ہے, وہاں پہ آپ کو خواہشات نظر آتی ہیں, وہاں پہ آپ کو فکشن نظر آتا ہے. اس لیے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہے, وہ اس لیے کیونکہ فکشن. اچھا, اب فکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فکشن اچھا تو بڑا لگتا ہے. مطلب یہ ہے کہ فکشن, اب کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ وہ سپر مین بنے, تو نون لیگ کس کی خواہش نہیں ہوگی کہ مطلب ہے کہ ایک مسیحا اترے آسمانوں سے اڑتا ہوا, لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ ہوتا نہیں ہے. نون لیگ بھی تو کرے, اب ڈیجیٹل دور ہے. نون لیگ تو ورچوئل ریالٹی کا بالکل اپوزٹ ہے نا. اچھا, نون لیگ میں تو آپ کو یعنی نون لیگ پہ آپ سارے الزام لگا سکتے ہیں, یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی متحرک ہے, یا یہ کہ انہوں نے الٹرنیٹیو ریالٹی کریٹ کرنے میں بہت کمال کر دیا, یا وہ ماڈرنٹی سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں, ابھی زمانے کی پیس کے ساتھ نہیں چل رہے. نہیں, اب یہ دو علیحدہ موضوعات ہو گئے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ورچوئل ریالٹی پر بلیو کرنا, الٹرنیٹیو ریالٹی پر بلیو کرنا, ایک فکشن پر بلیو کرنا, یہ پی ٹی آئی کا ایک کلچر بھی ہے, ان کی بنیاد بھی ہے, اور وہی ہمیں نظر. اچھا, نون لیگ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی جو آپ کہیے کہ یعنی دوری ہے ڈیجیٹل ریالٹی سے, یا یوتھ جو آپ تک پہنچنے, پیغام پہنچانے کی جو دوری ہے, وہ ان کی کمزوری ہے. یہ ان کی کمزوری ہے. میں آپ کو یہاں مثال دینا چاہتا ہوں کہ وویک سوامی ابھی امریکہ میں جو ریپبلکن کے, آپ آج کل وہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں اس کے صدارتی امیدوار کے لیے, تو وہ ٹک ٹاک جیسے ایپ پر آ گیا. یعنی ٹک ٹاک جو کہ امریکن کانگریس میں ایک آپ کہیے کہ وہ نیشنل سیکورٹی کا تھریٹ بتا رہے ہیں, چائنا کی ایپ ہے, وہ کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. ہاں جی, یعنی یہ ٹک ٹاک ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اور جس چیز کو وہ سیکورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں, یہ آخری چیز ہوتی ہے. ظاہر ہے, جس چیز کو وہ سیکورٹی تھریٹ کہہ رہے ہیں, وویک اس ٹک ٹاک پہ اپنا اکاؤنٹ بنا کے کھڑا ہے, اور وہ مزے کی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یوتھ تک پہنچنا چاہتا ہوں, میں ان الزامات کی پرواہ نہیں کرتا, اور مجھے یوتھ تک بات کرنی ہے, بے شک میں چائنیز ایپ پہ کھڑا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے باقی جو امیدوار ہیں آئیں گے یہ بھی ٹک ٹاک پہ, میں نے پہل کی ہے صرف. سو یہ ہوتی ہے اپنے ہی لوگوں تک پہنچنے کے لیے, کمیونیکیشن کے لیے. اگر آپ کو وایا چین بھی آنا پڑ رہا ہے ٹک ٹاک, تو آپ آ رہے ہیں ایک امریکہ میں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. تو وہاں سے ہمارے ہر سیاستدان کو اور کچھ نہیں تو یہ سیکھنا چاہیے. ہمارے ہاں بلاول بھٹو نے مثال کے طور پہ وہ لب و لہجہ اختیار کیا جو وویک نے امریکہ میں اختیار کیا. بھائی یہ اس کی لائن ہے,
کہ یہ جو وہ کہتا ہے کہ ابھی مطلب وہ 35-36 کا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یوتھ اور میں تو وہ یوتھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو جنریشن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو اپنا ہمارے بیٹے یہ جنگوں میں بھیج رہے ہیں they will not be here after 10 years to face the اب تو consequences. میں اور آپ بھی بابے ہی ہو. نہیں میں اور آپ تو کوئی بابے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے نوجوانوں کو کیا رہا ہے غور کیجئے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو بابے ہیں they are making the decisions because they will not be here after 10 years to face the consequences. یہی بلاول بھٹو بھی کہہ رہے ہیں. وہاں پہ وہ اس نے کہا نا, یہاں تو پھر انہوں نے بعد میں کہا, یہ تو کاپی کرنے والے کاپی کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ 10 سال بعد یہ بابوں نے مر جانا ہے. ہاں تو یہ تم جو یہ بابوں کو ووٹ دے رہے ہو یہ نہیں ہوں گے نتائج دیکھنے کے لیے, وہ تم نے بھگتنا ہے اور میں نے بھگتنا ہے. یہ لب و لہجہ پاپولر ہو رہا ہے. اچھا بابے ہی نہیں ہوتے, بابیاں بھی ہوتی ہیں. وہ ظاہر ہے. اب وہ ہمارے الیکشن کے جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں کہ جو ہمارے ووٹرز ہیں 12 کروڑ 80 لاکھ, بہت زیادہ ووٹر ہیں, ان میں سے 6 کروڑ 92 لاکھ تو مرد اور 5 کروڑ 93 لاکھ خواتین, ان میں بابیاں بھی. تو لیکن یہ کیا لگتا ہے آپ کو 99 لاکھ عورتیں کم ووٹر ہیں کیا؟ آبادی میں تو اتنی کم نہیں ہے. جی آبادی میں ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ہیں, اور یہ جو ظاہر ہے کہ ہمارا بہت افسوسناک معاملہ وہی ہے ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ جس میں عورتوں کو ظاہر ہے کہ دبا کے رکھا گیا ہے, اور اس وجہ سے وہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے, اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اچھا انیک, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ لوگ عورتوں کو برابر کے انسانی حقوق دینے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہیں. قبائلی فیوڈل معاشرہ ہے, اور وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کو وہ ووٹ ڈالنے بھی نہیں دیتے بعض جگہ تو, حالانکہ لاء بن گیا ہے کہ اگر ووٹوں کی ایک خاص پرسنٹیج عورتوں کی نہ ہو تو وہ الیکشن ہی مسترد ہو جائے گا, نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. تو اب مجبوراً وہ ڈالنے کے لیے اجازت دے دیتے ہیں محدود پیمانے پہ, مگر وہ رجسٹرڈ ہی نہیں کرا رہے عورتوں کو. اور خاص طور سے جو ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں, فیوڈل ڈومینیٹڈ, ٹرائبل ڈومینیٹڈ, اور وہاں سے عجیب و غریب خبریں آتی ہیں کہ وہ کسی نے ان کی فیک بھی ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پہ ڈال دی تو گھر والوں نے ان کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا, جیسے کوہستان میں ایسے کیسز ہوئے ہم نے دیکھا. دیکھیے جی, جس ملک کے سینٹ میں, یعنی آپ یقین کریں کہ آپ یہ کسی کو بتائیں دنیا میں تو وہ کہے گا کہ آپ سنجیدہ ہیں یا آپ مذاق. مطلب کسی کو یہ کہا جائے کہ ہمارے سینٹ میں یہ بحث ہوتی ہے کہ عورتوں کو مارنا جو ہے غیرت کے نام پہ, یہ ہمارا کلچر ہے. اس طرف جو ہے نا بلوچ, یعنی یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. آپ یہ کہ دنیا میں کسی سے کہیے تو وہ حیران ہی ہوگا نا. ہاں, انسان کی جان لینا, وہ قرآن مجید تو کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان لی اس نے پوری انسانیت کو. اچھا, اب اس میں آپ سے گزارش کروں کہ یہاں پہ بھی ہم جس چیز کو الیکشن کہتے ہیں جو آنے والا ہے, جی یہ الیکشن بھی بنیادی طور پہ اگر آپ غور کیجئے تو یہ اصل میں ارب پتیوں کا ایک سپورٹس ہے. اچھا, یعنی اس میں یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ ایک مزدور کا نمائندہ ایک سرمایہ دار ہے, ایک کسان کا نمائندہ یعنی جو ابیوزر ہے, جو اپریسر ہے, وہ اسی طبقے کا نمائندہ بن کے کھڑا ہے جس کو وہ مار کے آ رہا ہے. اچھا, اس میں یہ میں اس کو جتنا جو میسر ہے دال ساگ تو ہمیں اسی کے لیے فی الحال سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن ہمیں یاد ایک دوسرے کو دلاتے رہنا چاہیے کہ اصل میں جمہوریت یہ جو ہو رہا ہے اربپتیوں کا کھیل, یہ ایک پہلا قدم ہو سکتا ہے, آدھا ادھورا قدم ہو سکتا ہے. اس کا تعلق جب تک ہم لوکل گورنمنٹ کی امپورٹنس پر نہیں آئیں گے, پاور ڈی سینٹرلائز ہونی. لوکل گورنمنٹ ہے جو میری اور آپ کی حکومت ہوگی, جو گلی محلے کی حکومت. یہ جو عورتوں کے قتل ہونے کی بات اور یہ ووٹرز کی میں طرف آ رہا ہوں, یہ جو خواتین کی تعداد کم آپ نے بتائی ہے 90 لاکھ, جی نہیں 99 لاکھ, یہ جو مسائل ہیں, یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کسی عورت کی ویڈیو بن جاتی ہے اسے قتل کیا جاتا ہے, یہ جو مسائل ہیں, ان مسائل کا حل نہ تو مرکزی حکومت کے پاس ہے نہ ہوگا, نہ کسی صوبائی حکومت کے پاس ہے نہ ہوگا. یہ جو مسائل ہیں ڈیٹیلز والے, یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے جو جڑوں کو مضبوط کرتی ہے, وہ گراؤنڈ بناتی ہے. سیاسی پارٹیاں برداشت ہی نہیں کرتی, الیکشن ہی نہیں کراتی, بار بار قانون بدل دیتی ہیں تاکہ الیکشن نہ ہو سکے. یہ ہے وہ جس پر مجھے اور آپ کو لڑنا ہے. یہی میرا اور آپ کا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہوئے ان کو یہ یاد دلانا مت بھولیں. مگر وہ بڑے تھک سکنڈ ہیں, آپ انہیں جو مرضی کہہ لیں, ان کے اوپر حالات کا جبر ہوتا ہے جی, یہ مجبور کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں 2 پہیاں 2 وسریاں, اثر ہی نہیں لیتے, جو مرضی کہتے رہو. نہیں اثر لیتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی آج وہ نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی. میں سوشلزم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں.
تو اگر اس کے بعد بے نظیر بھٹو نہیں آتے ساتھ ہی اپنی وہ پالیسیز کو تبدیل کر دیا. آپ چین جیسے سخت گیر آمریت کو دیکھیے جی جی کہ وہاں بھی جو کلچرل ریولوشن آیا اس کے بعد وہ ڈینگ نے آ کے وہ جو کمیونزم کا جو بنیادی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے یعنی حقوق ملکیت, ہاں ہاں اسی کو تبدیل کرنا پڑا نا انہیں. نہیں ہمارے لوگ تو اگر تاریخ کا حالات کا جبر چین جیسی آمریت سے بنیادی تبدیلیاں کروا سکتا ہے کمیونسٹ پارٹی کے مینیفیسٹو میں, تو ہماری سیاسی جماعتوں کی تو حیثیت کچھ نہیں بہت حد ہے. تک یہ تو بیچارے میرا خیال ہے ہمارے ووٹرز کے ہاتھ میں بھی ہے. ایک جو 6.25 کروڑ ووٹرز ہیں وہ ہیں جو 18 سے 35 سال کی عمر کے ہیں. وہ جو نوجوان ووٹر ہیں وہ کیا فیصلہ کریں گے, اب تقدیر ملک کی جو ہے ان کے ہاتھ میں ہے. اور اگر کوئی سیاسی پارٹی اگلے 8 فروری کے الیکشن میں کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اسے اس 6.25 کروڑ ووٹر کو, جو کہ ینگ ووٹر ہے, جس میں انرجی زیادہ ہے, جو ڈائنامک زیادہ ہے, جو سردی میں صبح اٹھ کے پولنگ سٹیشن بھی خود پہنچ سکتا ہے, بابوں کو تو لے جانا پڑے گا نا, اور انہیں گرم کپڑے پہننے پڑیں گے. جو نوجوان ہیں ان کے اندر زیادہ توانائی ہے, زیادہ جوش و جذبہ ہے, زیادہ آپٹیمسٹک ہیں, ان کو جو پارٹی اپیل کرے گی میرا خیال ہے وہ زیادہ فیصلہ کن رول ادا کریں گے. اور جیسے باتیں آپ کر رہے ہیں کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو, اقتدار نچلی سطح پہ منتقل ہو, لوگوں کے نمائندے کام اپنا آگے بڑھائیں, اور ہماری جو خواتین ہیں ان کا رول بڑھ جائے. یہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب نوجوان ووٹر پورے جوش و جذبے سے ووٹ ڈالنے جائیں. لوگ 60-70% ووٹ کاسٹ ہوتا ہے انڈیا میں, ہمارے ہاں 40-45 ہوتا ہے. تو یہ جو ٹرن آؤٹ ہے یہ بھی بہت اہم ہوگا اگلے الیکشن. جی بالکل یقیناً اہم ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ جو دو ہماری روایتی یا مرکزی سیاسی جماعتیں جو تاریخ میں کھڑی ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ آن پرنسپل وہ لوکل گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہیں یا وہ انسانوں کو اس طرح کے حقوق دینے کے حق میں نہیں ہیں, تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. آپ کو کوئی بھی سیاسی جماعت, اس کو اگر ہم سیلفش انٹرسٹ کی طرف بھی لے جائیں تو ان کی خواہش یقیناً ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریلیف دیں اس لیے کہ ان کو ووٹ ملے. بالکل, یہ بڑی آپ جو ہم یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے حق نہیں دینا, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس بات چیت کو ہم کل پھر آگے اور بڑھاتے ہیں. ہمارا ٹائم بڑا مختصر تھا, ابھی تو ہم نے شروع ہی کیا تھا کہ لگتا ہے پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ بس اب ٹائم ختم ہو گیا. تو ناظرین, آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہم اسی گفتگو پہ ختم کرتے ہیں. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے. ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں.